میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریل پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے برنرز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ برنرز روڈ پاکستان میں اپنے کھانوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ جہاں شاہی نوابی قسم کے کھانے ہوں گے وہاں محبت کا حسن بھی شاہی و نوابی ہی ہوگا۔ محمد سعد جاوید اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، قیام پاکستان کے بعد شمالی ہندوستان خصوصاً دہلی کے مہاجرین نے یہاں آ کر چٹپٹے اور مزیدار کھانے متعارف کروائے، جن میں دہی بڑے، گول گپے، نہاری، حلیم پائے، بے شمار اقسام کے لذیذ کباب ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں طرح طرح کے میٹھے پکوان اور مٹھائیاں بھی بنتی تھیں، جن پر بلا مبالغہ لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ برنرز روڈ کے ان کھانوں کے مزے کی دھوم تو دور دور تک تھی، چنانچہ جلد ہی یہ جگہ کراچی کی فوج اسٹریٹ کا روپ دھار گئی۔ جس جگہ کی شہرت ہوگی، اس کی وجہ شہرت فنون لطیفہ کو متاثر تو کرے گی۔ اس ڈرامے کی اہمیت میں برنرز روڈ اور اس کا کلچر ہے، باقی سب زیب داستاں کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسری علامت رومیو جولیٹ ہے، جو شیکسپیئر کا مشہور المیہ ڈرامہ تھا، جس میں دو عمارت میں ڈوبے اکلوتے لڑکا لڑکی کی کہانی تھی، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق آج تک اس کہانی کو سب سے زیادہ بار لکھا گیا۔ یہ ڈرامہ بھی اسی کا ایک تسلسل کہہ سکتے ہیں۔ کہاوت ہے، مرد کے دل کا رستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس ڈرامے میں ہیرو کا دل کوئی ایسا کشادہ معدہ ہے کہ پوری فوڈ اسٹریٹ سے گزارنا پڑا ہے۔ آخر خاندانی پکوان ہاؤس کا گھرانہ ہے۔ موتی محل کی فریحہ کو برنرز روڈ کے مڈل کلاس بزنس مین کے بیٹے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک حادثے سے یہ محبت کی دو طرفہ آگ ڈرامے کی کہانی بنتی ہے۔ فرحاد اپنے خاندان کا پہلا گریجویٹ ہے اور اس کے باپ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پڑھ کر اپنا موروثی کاروبار پکوان ہاؤس ہی پروان چڑھائے گا۔ ایک موٹر سائیکل حادثے نے فریحہ اور فرحاد کو ایک کر دیا۔ کچی عمر کی محبت بہت پکی ہوتی ہے جو رنگ لے آتی ہے، اور زمانہ چاچا قیدو بن کر درمیان میں ضرور آتا ہے۔ برنرز روڈ پر فریحہ اور فرحاد کی محبت کا آغاز مال پورا اور ربڑی کھانے سے ہوتا ہے۔ اس محبت کی خوشبو فریحہ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور گھر کا ماحول اس کے لیے سازگار نہیں رہتا۔ فریحہ اور فرحاد کے والد کی کوئی پرانی دشمنی بھی ہے، جس میں فرحاد کا باپ ایک بد دعا دیتا ہے، وہی محبت بن کر فریحہ اور فرحاد کو لگ جاتی ہے۔ فریحہ کے گجراتی میمن خاندان کا سونے کا بڑا کاروبار ہے، جس پر خاندان کو بہت ناز ہے۔ وہ اپنے جیسے ہی ہم مرتبہ خاندان میں بیٹی بیاہنا چاہتے ہیں، مگر بیٹی کو کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ مشترکہ خاندانی نظام ہے، جس میں ذرا سا جذباتی ہونے پہ گجراتی زبان منہ سے نکلنے لگتی ہے۔ مادری زبان ہی جذبات کی اصل ترجمانی کر سکتی ہے، یہ نکتہ یہاں واضح دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری کہانی فرحاد کی بہن کرن اور شاہ زیب کی ہے۔ شاہ زیب بھی کرن کے خاندان کی طرح مڈل کلاس گھرانہ ہی ہے، جو شادی سے پہلے ہی گاڑی کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ فرحاد انکار کرتا ہے تو بات بڑھ جاتی ہے۔ وہی مڈل کلاس کی طرح بیٹھ کر پھر بات ہوتی ہے اور کرن کی شادی شاہ زیب سے ہو ہی جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات شاہ زیب اور فرحاد کی ایک لڑائی جو برنرز روڈ پہ کچھ دن قبل ہوئی تھی، اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ شاہ زیب کا رویہ کرن سے مزید اکھڑ جاتا ہے۔ وہ شادی کی رات ہی ازدواجی ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک ڈر اس کے اندر گھر کر لیتا ہے، مگر پھر وہی مڈل کلاس گھر تو ایسے ہی بستے ہیں۔ وہ خاموش رہتی ہے۔ شاہ زیب کی ماں کرن کو طنز کرتی ہے کہ جب تک اس کے گھر والے گاڑی نہیں دیں گے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک اور کہانی فریحہ کی پھپھو کی ہے، جن کی طلاق ہو گئی تھی، مگر اب اس عمر میں ان کو اپنے ہم مرتبہ خاندان کا ایک سپوت ایک دن صبح کی سیر کے دوران مل جاتا ہے۔ یہ نوک جھوک بھی چل رہی ہے۔ اس سارے چکر میں کہانی کو تو چلنا ہی ہے، وہ چلے گی، مگر جس طرح برنرز روڈ کے رومان کو دکھایا گیا ہے وہ الگ ہی ہے۔ کراچی کے کھانوں کی بات ہو تو بریانی کے بنا کہانی مکمل نہیں ہوتی۔
ڈرامے میں جس طرح بریانی کی تعریف و تعارف پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بریانی کا اصل لطف تو اس کو دم کے بعد مکس کرنا ہے، اور جس انداز سے شبیر جان نے بریانی کی دیگ کا سین عکسبند کیا ہے، خوشبو اور ذائقہ تک ناظر کو محسوس ہوتا ہے۔ ویکیپیڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ شاہراہ لیاقت کراچی کی اہم شاہراہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ سڑک ٹاور کے نزدیک جی پی او سے شروع ہو کر صدر کے علاقے پر ختم ہوتی ہے۔ کراچی کی مشہور فورٹ اسٹریٹ جو برنس روڈ کے نام سے مشہور ہے، اسی سڑک کا حصہ ہے۔ یہ سڑک رات بھر جاگتی ہے۔ باہر میز کرسی لگائے ہر کوئی اپنا ذائقہ فروخت کر رہا ہے۔ رات بھر کھانوں کی خوشبو سمندر کی ہوا کے ساتھ رقص کرتی ہے۔ موسیقی بہت عمدہ ہے۔ ڈرامہ میں کہانی کی مطابقت سے کچھ ایکشن، کچھ جذبات، کچھ رواج، کچھ فلمی پن بھی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب عناصر ڈراموں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ مصنفہ پریشا صدیقی ہیں، ڈائریکٹر فجر رضا ہیں، اقرا عزیز اور حمزہ سہیل مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ گھٹن زدہ ماحول میں رومانوی ڈرامہ سب کا کیتھارسس کر رہا ہے اور بہت مقبول ہو رہا ہے۔